کے اخراجات پورے کر رہا تھا۔ تھوڑی بہت جمع پونجی تھی جس سے اماں نے بہنوں کا جہیز بنایا تھا، لیکن ابھی کوئی بھی رشتہ نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو شادی کے کھانے کے اخراجات اور دوسرے اخراجات میں پورے کرنے کے قابل تھا ہی نہیں۔ فکر یہ تھی کہ دونوں شادی کے قابل ہو چکی ہیں، اب ان کو گھر سے رخصت ہو جانا ہی بہتر ہے۔ جہیز کے نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کے سر پر چاندنی آ جاتی ہے، لیکن شادی نہیں ہوتی۔ رات کا کھانا بھی مجھ سے ٹھیک سے نہیں کھایا گیا۔ سونے کے لیے لیٹا تو دعا کا خیال آنے لگا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ وہ کیوں اس سے بے تکلف تھی؟ پتہ نہیں اس کے گھر کے اندر کیوں گئی تھی؟ ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ اس کا کسی کے گھر جانا مجھے عجیب مایوب سا لگا۔ یقیناً شیخ صاحب اس بات سے واقف نہیں ہوں گے۔ بے شک وہ بہت دولت مند ہیں، لیکن پرانے خیالات کے مالک ہیں۔ لڑکی کو آزادی تو دے رکھی ہے، لیکن یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ انہیں لڑکوں سے دوستی اور میل ملاپ پسند نہیں ہے۔ اکثر مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ میں نہیں جانتا میں دعا کے بارے میں کیوں ایسا سوچ رہا تھا، مجھے کیوں بے چینی محسوس ہو رہی تھی، لیکن مجھے اس رات نیند نہیں آئی۔ اگلے روز جب میں اسٹور پر گیا تب بھی میرا دھیان دعا کی طرف تھا۔ جب میں اسٹور بند کر کے واپس جانے لگا تو مین روڈ پر ہی جب میری موٹر سائیکل ریڈ لائٹ پر کھڑی ہوئی تو میرے برابر ہی ایک گاڑی کھڑی تھی جس میں دعا اور وہ لڑکا بیٹھے ہنستے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے یہ سب برا لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے والد بہت شریف تھے اور وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی غلط کر رہی تھی۔ جب میں 2 دن بعد شیخ صاحب کے گھر پر حساب کتاب لے کر گیا تو اس وقت وہ اسکارف باندھے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ کہنے لگی، ابا میں اپنی دوست کے گھر کمبائن اسٹڈی کے لیے جا رہی ہوں، رات کو 11 بجے تک واپس آ جاؤں گی۔ اس وقت تک میں بھی حساب کتاب سب نمٹا چکا تھا۔ شیخ صاحب نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ میں بھی اٹھ کر باہر آ گیا۔ ہم دونوں تقریباً آگے پیچھے ہی لاؤنج کے مین دروازے سے باہر آئے۔ سامنے ڈرائیور کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ دعا ڈرائیور کے پاس جاتی میں نے اسے پکارا۔ میری ایک پکار پر اس نے پلٹ کر ماتھے پر بل ڈالے ہوئے مجھے دیکھا۔ کہنے لگی، کیا ہے؟ میں نے کہا، تم جو کر رہی ہو نا وہ ٹھیک نہیں کر رہی۔ میری بات پر وہ تھوڑی سی چونکی، پھر کہنے لگی، کیا کر رہی ہوں میں نے کہا، کون ہے وہ لڑکا؟ میری بات سن کر اس کی رنگت پھیکی سی پڑی، لیکن خود کو بااعتماد ثابت کرتے ہوئے کہنے لگی، کون سا لڑکا؟ میں نے کہا، دعا، دیکھو مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ جس دن تم میرے ساتھ دوست کے گھر گئی تھی وہاں کوئی بھی شادی نہیں ہو رہی تھی، اور 2 دن پہلے بھی میں نے تمہیں اسی لڑکے کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ اب تم مجھے خود بتاؤ گی کہ وہ کون تھا